پچھلی صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تھا ان کفار کا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے واقعات بتائے اور پھر اس کے بعد جنتیوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا تھا. اور یہ جو پہلی 5 آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ انسان کی روح کو کیسے نکالیں. پہلی ہی آیت کے اندر ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں. یعنی جو کافر ہوں گے ان کی روح کو جو روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں وہ بہت سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. اور اس سے مراد جسمانی سختی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد روحانی سختی ہے. اب بعض اوقات کسی کافر کی جان نکل رہی ہو تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے بڑے آرام سے نکل گئی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جسمانی سختی نہیں بلکہ روحانی سختی ہے، یعنی اس کی روح کو سختی پہنچ رہی ہے. اس کی مثال صحابی رسول نے دی ہے. خاردار جھاڑیاں ہیں کانٹے والی، اس کے اوپر اگر ایک کپڑے کو رکھا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو کتنی سختی کے ساتھ وہ کپڑا کھینچا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ جو کافر ہوتا ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات ان فرشتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو سختی کے ساتھ کافروں کی روحوں کو اور گناہ گاروں کی روحوں کو نکالتے ہیں. اور اگلی ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو مومنوں کی روح گرا نرمی سے کھول دیتے ہیں. یعنی جو مومن ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندیاں کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی روح کو بڑے آرام کے ساتھ وہ فرشتے نکال لیتے ہیں. اس کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے ایک مشکیزہ ہے اس کو پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، یا ایک غبارہ ہے غبارے کو ہوا کے ساتھ بھرا ہوا. آپ مشکیزے کی گرہ کو کھولیں تو پانی کتنے آرام سے نکل جاتا ہے، اور اسی طرح آپ غبارے کے جو دھاگا باندھا ہوا ہے اس کو کھولیں تو ہوا کتنے آرام سے نکل جاتی ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ جو مومن کی روح ہے وہ بھی اسی طرح آرام کے ساتھ ایسے نکل جاتی ہے جیسے کسی چیز کی گرہ کھولی جائے اور وہاں سے وہ نکل جائے. اب جو مومن کی روح کو اس طرح آسانی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے یہ بھی اس کی روحانی آسانی ہے، جسمانی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے گنہگار ہونے کی نشانی ہے، بلکہ جو ہے وہ یہ روح جو نکلتی ہے یہ اس کی روحانی اس کو راحت اور تکلیف پہنچتی ہے. اور اسی طرح جب کافر کی روح نکلتی ہے تو کافر کی روح نکلتے وقت اس کو جہنم دکھا دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جسم کے اندر چھپ رہی ہوتی ہے کہ کہیں مجھے جلدی نکال کر جہنم میں نہ پھینک دیا. اس وجہ سے جو فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو جلدی جلدی نکالتے ہیں اور سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. اور جو مومن ہوتا ہے، جب مومن کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو مومن کو جنت کی تمام نعمتیں دکھا دی جاتی ہیں، اور مومن کی جو روح ہے وہ جسم سے نکلنے میں جلدی کرتی ہے، اس لیے مومن کی روح کو جلدی آسانی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے. آگے تیسری فرشتوں کی صفات اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں وہ سابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں. یعنی جب روح کو نکال لیتے ہیں تو روح کو نکالنے کے بعد سیدھا اس کی منزل پر لے جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ روح کو نکالنے کے بعد ادھر چلے گئے کبھی دوسری طرف چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ سیدھا یا تو اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنتیوں کی روح میں شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ جہنمی ہے تو اس کی روح کو جہنمیوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور 5ویں ان کی صفات یہ ہے فالمدبرات امرا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں. یعنی تیزی کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے کرتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں، اور روح کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ جنت والے ہیں
تو ان کو جنتیوں کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، جو جہنم والے ہیں ان کو جہنمیوں کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جب روح نکل رہی ہو تو اللہ رب العزت کی ذات کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، اور جو مومنوں کی روح گرا نرمی سے کھول دیتے ہیں، والسابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔